آئیے آج میں آپ لوگوں کو صحیح پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور پاک و صاف رہنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں کیا ان چیزوں کا حکم ہے جو اگر بعد میں چند قطرات اگر پیشاب کے گر گئے تو کیا بندہ ہم ناپاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے، کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج ہم اور آپ حدیث و قرآن کے نظریے سے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کسی جگہ پر لمحہ بھر کے لیے اگر بیٹھ گیا تو اللہ رب العزت اس شخص کو 1000 نفل سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج ہم اور آپ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پوری بات سنیں اور دل لگی کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کو کہ وہ بندہ حد سے زیادہ پسند ہے جو شخص توبہ کرتا ہے اور پاک و صاف رہتا ہے، ایسے بندے اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی پاک کو صاف کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے کا اب مسئلہ جانتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامت عذاب القبر من البول۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ زیادہ تر قبر کے عذاب اس سبب پر ہوگا کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر عذاب کے قبر کا سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیشاب کرنے کے آداب سیکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھلے میدان میں پیشاب نہیں کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر پیشاب کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر بیٹھ کر ہم پیشاب کریں گے تو ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں گے۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنے سے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ادا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہم اور آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں۔ لیکن بعض آج ہمارے عوام اور معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ لوگ اکثر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، جس کی بنا پر پیشاب کے باریک قطرے ہمارے جسم میں گرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ناپاک بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر بسا اوقات ہمیں اور آپ کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اکثر و بیشتر پیارے آقا نے جو بتایا ہے کہ نرم جگہ پر پیشاب کیا کرو، کیونکہ نرم جگہوں پر پیشاب کے چھینٹے نہیں اٹھتے ہیں۔ تو پیارے عزیز، ہمیں اور آپ کو بالخصوص احتیاط کے ساتھ پیشاب کرنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو بسا اوقات ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو میرے عزیز، جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے غفلت کرتے، پیشاب کے معاملے میں غفلت کرتے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا کرے۔ اور رہی بات نماز ہوگی
یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو بعد میں ایسا اندیشہ ہوتا ہی کہ ہمارے چند قطرے پیشاب کے گر گئے، اگر ایک بار، دو بار، تین بار خیال آیا ایسا، تو آپ کو چاہیے کہ شریعت بتاتی ہے کہ آپ جائیں دوبارہ وہ پیشاب کے راستے کو دھلیں، اور جہاں لگے آپ کو کہ یہاں پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو آپ کو وہاں پر پانی سے اس جگہ کو بھی دھل لینا ہے۔ اگر بار بار اگر آپ کو ایسا لگے تو ایسا نہیں کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے کہ جس جگہ پر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پیشاب کے چھینٹے یا قطرے ہمارے بعد میں گر جاتے ہیں، تو ہمارے بزرگان دین نے بتایا کہ وہاں پر آپ چلو میں پانی لے کر خود سے وہاں گیلا کر دو۔ اگر بعد میں ایسا شک بھی ہو کہ ہماری یہاں پر جو ہے پیشاب کے قطرے گرے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ نہیں، ہم نے یہاں پر پانی پہلے سے ہی ڈالا ہے، اور شیطان یہ بارہا انسان کو بہکانے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، خاص کر کے نماز کے اندر، کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے چند قطرے پیشاب کے گر گئے، تو اس وجہ سے ہماری اور آپ کی نماز میں جو ہے خلل پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین، فقہاء کرام، صوفیاء کرام نے ہمیں بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے ہی وہاں پر چند چھینٹے پانی کے ڈال دو، تاکہ یہ آپ کو پہلے سے پتا رہو، کہ ہمیں یہ چیز پہلے سے پتا ہو کہ ہم نے یہاں پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا ہے، تو پھر اسی انداز سے آپ آگے نماز ادا کریں اور آپ کی نماز قابل قبول مکمل ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز، یہ ہیں چند مسئلے نماز کے اور پیشاب کے قطروں کے اور پیشاب کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کے علم میں ذرا برابر بھی اضافہ ہوا ہو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ شیئر کریں، تاکہ لوگ علم دین سے آشنا ہو سکے، علم دین سیکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔